مسح کرنے کا طریقہ سماعت فرمائیں. جب آپ پانی لیں گے ایسے اور اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا پانی کو, اور جو بچہ ہے یہ 3 انگلی جو ہے یہ 3 انگلی کو لیجیے گا ایسے جوڑے ہوئے, اور پھر ایسے سر کے پورے سر سے لے کے جائیں گے. لے کے جانے کے بعد میں جو ہتھیلی ہے ہتھیلی یہاں سے لے کے آؤ گے آپ, پھر یہ انگلی جو ہے یہ کانوں میں ڈال کے یہ گھماؤ گے پورے اس میں. پھر گھمانے کے بعد میں یہ انگوٹھے سے کان کے پیچھے سے, پھر یہ جو بچا حصہ ہے یہ گردن کے پیچھے سے, اور یہ جو بچا حصہ اس گردن کے پیچھے سے, یہ آپ کا مسح ہوگا. گردن کا مسح نہ سنت مؤکدہ ہے نہ کوئی بہت زیادہ فضیلت ہے, اور اس کی مشروعیت میں اختلاف بھی ہے فقہاء کرام کا. احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے, بس اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پاورفل طاقتور کوئی روایت موجود نہیں ہے. تو کر لینا ہمارے نزدیک نہ کرنے سے بہتر ہے. بس کوئی نہیں کرتا تو بھی قابل ملامت نہیں ہے, لیکن اگر گردن کا مسح کرنا ہو تو کیسے کرے گا, یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو بعض جو یعنی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایسے کرے گا, لیکن شریعت میں ہمیں اس طرح الٹے ہاتھ سے مسح کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل تھے کہ گردن کا مسح اس طرح ایسے ہی کیا جائے, پانی لے کے نا یہاں سے صرف گدی کا. گردن کا مسح ثابت ہے یا نہیں وضو کے اندر, اس میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے, کیونکہ مختلف علماء کے بیانات سن کر کے مختلف قسم کی باتیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے صحیح بات کیا ہے آپ رہنمائی کر دیں. دیکھیے گردن کا جو مسح ہے وضو میں اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, انسان کو کر لینا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اتنا بتا دیں آپ کو کہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو مسح ثابت ہے نا وہ صرف یوں ثابت ہے, اس طرح سے لے جا کر کے آپ, اور حدیث میں یہ بھی چاہے ایسے کر لیں آپ, اور یہ بھی حدیث میں کہ ایسے بھی لے آئیں آپ, الٹا بھی. تو صرف اتنا آپ کے سر کا مسح ثابت ہے اور کانوں کا مسح بھی ثابت ہے. گردن کا جو یوں اور اس طرح سے اسٹائل کر کے آدمی بتاتا ہے وہ سب حدیث سے نہیں ثابت ہے. اسی لیے جو اہل حق علماء ہیں نا, ہم فرقہ والوں کی بات نہیں کر رہے, وہ تو فرقہ کی گول کیپر اپنے کرتے ہی ہیں, ان سے ایک الگ بحث ہے. لیکن جو اہل حق علماء ہیں, جب آپ فتاوے وغیرہ پڑھیں گے یا ان کے آرٹیکل پڑھیں گے تو انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ گردن کا مسح مستحب ہے. سنت نہیں کہا کسی عالم نے, کسی نے سنت نہیں کہا الا ہے کہ فرقہ واریت والے. تو مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پسندیدہ, یعنی گندا وغیرہ ہو جاتا ہے گردن وغیرہ تو آپ ایسے سے پوچھ لیں, بہت اچھی بات ہے, فائدے بھی بہت ہیں بھائی, پورے جسم کو دھونے کے فائدے بڑے ہیں, نہانے کے, تو آپ اگر کرتے ہیں اچھی بات. لیکن یہ سنت نہیں. اگر کوئی اس کا بالکل انکار کر دے تو اس کا انکار درست ہوگا, وہ گنہگار نہیں ہوگا, کیونکہ حدیث سے ہم نے بتایا ثابت نہیں. کوئی چیز ہمارے علم میں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں. بھئی ہمارے علم میں نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے, اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی التلخیص الحبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ, جس آدمی نے وضو کیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا, وقی الغلہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ اس کی گردن کو جہنم کے طوق سے محفوظ فرما لیں گے. یہ حدیث ہے اور مرفوع ہے. ہاں آپ کے علم میں نہیں ہے نا, اب آپ کے علم میں نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہے ہی نہیں. اسی پر بعض غیر مقلدین شور بھی کرتے ہیں, اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ یہ جو اپنی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. اچھا, ابن حجر کی جو روایت پیش کی جاتی ہے ان کی کتاب سے کہ اس میں دیکھو مرفوع روایت ہے, عبداللہ بن عمر کی ایک ہے, یہ بالکل بکواس بات ہے, وہ کوئی مرفوع روایت نہیں ہے. کیونکہ اس میں تو 2 راوی ہیں نا جو یہ روایت نقل کر رہے ہیں. اس میں ایک راوی ہیں ابو الحسین ابن الفارس, اور دوسرے محمد ابن الفلیح. یہ دونوں راوی, ان دونوں راویوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے, ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں. لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں مرفوع وہ جھوٹ بولتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں. تو گردن کا مسح کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا انکار بالکل درست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال کیا گیا ہے کہ گردن کا مسح کرنا کیسا ہے, تو اس سلسلے میں جواباً عرض کر دوں کہ گردن کا مسح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو رائج طریقہ ہے, جو مروجہ طریقہ ہے, وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ علامہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے میں نے یہ طریقہ
جو میں کر رہا تھا اس کو چھوڑ دیا. وہ معاشرے میں جو طریقہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کف ظاہری سے یعنی اس سے مسح کرتے ہیں کہ الگ سے پانی لیتے ہیں پھر ہم لوگ ریلی کے اوپر سے مسح کر رہے ہوتے. اس طریقے سے یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا اس طریقے کو چھوڑ دینا یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اگر دیکھا جائے تو وہاں ایسا کوئی طریقہ نہیں ملتا. گردن کا مسح, یہ گردن کا مسح بالکل جائز نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بھائی. یہ گردن کا مسح جو کرتے ہیں سر کا مسح ہے, اور سر کا مسح بھی کئی دفعہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ادھر کرتے ہیں, کوئی ادھر کر کے یہاں کر کے, اور پھر کوئی یہ 3 انگلی کے پورے پانی لے اور یہاں سے شروع کرے آخر یہ گدی تک اور واپس لے کے. گردن کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. سر کا مسح کیسا کرتے ہیں؟ سر کا مسح, یہ چما کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ایسا نہیں ہوتا سر کا مسح. سر یہ ہے, یہ نہیں ہے, اس کو لپس بولتے ہیں, ہونٹ بولتے ہیں اس کو. ہونٹ کا مسح ہے. کہاں سے لا لیے ہونٹ بھائی؟ یہ ناک کہاں سے لا لیے؟ ناک تو دھو دیے, صاف بھی کر دیا, چھنک بھی دیا. سر کا مسح یہاں سے شروع ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے شروع کیا. ہمارے مرد اور خواتین وہ بچپن میں کوئی سکھا دی استادی میں, گاڑی جو چلی رکنے کا نام نہیں لے رہی, کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ غیر غلط پڑ گئے بھائی. یہاں سے شروع ہوتا, ایسا نہیں کرنا. چمے بند, جہاں چمے الاؤ ہے وہاں چما لیجئے. کہاں حجر اسود کا چما, بچوں کو چما لیجئے. یہ کیا ہے وضو میں؟ تو یہاں سے سٹارٹ کرنا, ایسا لے کے جانا, پھر چھوڑ دینا نہیں, واپس لانا, پھر کانوں کے ساتھ اس کے بعد سٹاپ, نیچے جاؤ, ادھر کدھر جا رہے؟ یہ نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. نہیں, اور بچپن سے کرتے ہیں ہم, بچپن میں غلط سکھایا, ہم کیا کریں؟ جو سکھایا ان سے پوچھو, نمبر ہے تو پوچھو ان سے. یہ کہاں سے لایا آپ؟ یہ کٹ ہے حدیث میں اس کا ذکر, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. نہیں ہے, کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. الاذنان من الراس, بدأ بمقدم رأسی. اللہ کی رسول دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے اپنی مبارک پیشانی سے, ثم ذهب بهما الى قفاه, دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے جاتے, ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. یہ صحیح بخاری کھول کے پڑھیے, گدی سے واپس سامنے تک لے آتے. مسح الرأس كله, اللہ کے رسول نے پورے سر کا مسح کیا. یہ ہے جماعت, کیونکہ صحابہ نے یہ نقل کیا ہے. اس کو پڑھیے صحیح بخاری میں,